أيها الأصدقاء والزملاء، أرجو أن تكونوا في خير وعافية وتتمتعون بالصحة والنظافة۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج ہم ایک اور مضمون کا ترجمہ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مضمون چھپا ہوا ہے المجلہ البعث الاسلامی میں۔ یہ ہندوستان کا نمبر 1 علمی اور عربی مجلہ ہے جو نہضت العلماء سے شائع ہوتا ہے۔ کافی بڑے بڑے علماء اور رائٹرز اس میں لکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک مضمون ہے النظافۃ فی الحیاۃ البشریہ۔ یہ مضمون کافی اہم ہے اور اس میں عربی الفاظ و تعبیرات، جملے و معنی سیکھنے کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک مفید اور کافی اہم معلومات حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا الحلقۃ الاولیٰ، پہلا حلقہ مطلب ہے کہ یہ قسط وار شائع ہوگا اور ہم کوشش کریں گے اس کو سارے قسط کو کیا کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں اور کافی معلومات بھی حاصل کریں اور ساتھ میں عربک بھی سیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ النظافۃ فی الحیاۃ البشریہ۔ النظافہ معنی صفائی، اس کی عربی ہے نزاہۃ۔ ٹھیک ہے، نقاء، صفاء، اس کے بعد ہے طہارت سب۔ تو النظافۃ فی الحیاۃ البشریہ، انسانی زندگی میں صفائی، فی خلال المصادر الاسلامی اور دراست الحدیثیہ، اسلامی مصادر اور جدید مطالعات کے ذریعے، یعنی یہ جو باتیں بتائیں گے انسانی زندگی میں صفائی کی اہمیت کے بارے میں، تو یہ کس کے حوالے سے باتیں کریں گے؟ اسلامی مصادر مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث، اور جدید مطالعات مطلب سائنس وغیرہ یا آج کے جو طبی رپورٹس اور تحقیقات کہتی ہیں اس کی روشنی میں۔ تو چلیے دیکھیں، النظافۃ ہی العاملۃ المہمہ فی حفظ الصحۃ و ازدہارها فی الحیاۃ البشریہ۔ نظافہ معنی صفائی، عاملہ معنی فیکٹر، اور مہم معنی اہم، امپورٹنٹ فیکٹر۔ حفظ صحت، صحت کے تحفظ میں حفاظت۔ ازدہار معنی ترقی، اس کی اور عربی آتی ہے نمون، اس کے بعد ہے تنمیتن، تنمیتن، رقیٌ، ٹھیک ہے، اس کی معنی ترقی۔ تو اب دیکھیے، انسانی زندگی میں فی الحیاۃ البشریہ معنی انسانی زندگی میں صفائی ایک اہم فیکٹر ہے صحت کے تحفظ میں اور اس کی ترقی میں۔ صحت کے تحفظ، حفاظت اور اس کی ترقی میں صفائی اہم فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، وہی التی تقی الناس من الالوان القاذورات والنجاسات من الاطعمہ والاشربہ من الادویہ والاغذیہ والالبسہ والاحذیہ۔ اس کے بعد وہی وقع یقی معنی بچانا۔ ٹھیک ہے، وقع یقی معنی بچانا۔ سانا یا سنو بھی آتا ہے، منع یمنع، حافظ یحفظ۔ ٹھیک ہے، انقذ ینقذ، بچانا سب معنی۔ وہی التی تقی الناس، اور وہ لوگوں کو بچاتی ہے، من الوان القاذورات والنجاسات، مختلف گندگیوں اور نجاستوں سے، من الاطعمۃ والاشربہ، یعنی کھانے کے اور پینے کی گندگیوں سے، دواؤں کی گندگی سے، اور غذا کی گندگیوں سے، اور ملبس میں لباسوں کی گندگی سے، جوتوں کی گندگی سے، برتنوں کی گندگی سے، والابدان یعنی جسموں کی گندگی سے، والاعضاء اور جسم کے اعضاء کی گندگی سے، والمجالس اور مجلسوں اور گھروں کی گندگی سے، مسکن میں رہائش، طرق راستوں کی اور سڑکوں کی گندگی سے۔ ٹھیک ہے، کون بچاتی ہے؟ یہ صفائی۔ اب دیکھیے، ان النظافۃ میزۃ انسانیۃ یتمیز بها البشر عن سائر المخلوقات۔
سائر معنی تمام، جمیع المخلوقات یا پھر سائر المخلوقات ایک ہی بات ہے۔ تو صفائی ایک اہم خصوصیت ہے جس سے انسان ممتاز ہے دوسری مخلوقات سے، حیث یستطیع بها ان یتخلص من الامراض والاسقام الکثیرہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا جہاں پر اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے، صفائی کے ذریعے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے بیماریوں سے اور بہت ساری یہ کیا کہتے ہیں مرض سے، ٹھیک ہے۔ تو سقم معنی اسقام بیماری اور مرض جمع امراض کا مطلب بھی بیماری، تخلص معنی چھٹکارا پانا، ٹھیک ہے۔ تو عد یعد معنی گننا، عنصرا ہاما من الطب الوقائی، وقائی معنی احتیاطی، تو کہہ رہا کہ صفائی شمار کیا جاتا ہے یا صفائی کو جو ہے گنی جاتے ہیں ایک اہم عنصر، اس میں من الطبی الوقائی، احتیاطی طب میں سے، احتیاطی طب میں سے صفائی ایک اہم عنصر ہے، یعنی آپ کیا کریں گے، آپ احتیاط برتیں گے، اس کا بھی ایک ہوتا ہے نا، طب کا ایک طریقہ کیا ہے، احتیاط، اب احتیاط برتیں گے تو آپ بہت ساری بیماری سے بچیں گے۔ وهو أحسن طريقة لعلاج الأمراض التي تسبب بعدم الاحتياط بالنظافة۔ اب دیکھیں وہی احسن طریقہ، اور وہ بہترین طریقہ ہے لعلاج الامراض، ان امراض بیماریوں کے علاج کے لیے، التي تسبب جو سبب بنتے ہیں یا جو ہوتی ہیں، بعدم الاحتیاط بالنظافہ، نظافت کا اہتمام یا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو نظافہ احتفاظ بہ بھی آتا ہے، العنایت بہ بھی آتا ہے، مطلب اہتم بہ بھی آتا ہے، اس کی جگہ اہتمام اہتم لکھتے ہیں پھر بھی بہت ہوتا ہے۔ تو نظافت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے جو سبب بنتے ہیں بہت سارے امراض کا، بھی بہترین طریقہ ہے کیا، صفائی۔ فنرى الدول المتحضرة والمنظمات الصحة العالمية تبذل جهدا كبيرا على إشاعة أهمية النظافة بجميع وسائل الإعلامية في متعددة اللغات العالمية بين الشعوب والأمم في أنحاء العالم۔ اب دیکھ، نرا من دیکھنا، الدول المتحضرة من متمدن ممالک، ترقی یافتہ ممالک، منظمۃ صحت العالمیہ، عالمی صحت کی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ صحت کی عالمی تنظیم ہے، بذلہ خرچ کرنا، اشاعت میں پھیلانا، جمیع الوسائل الاعلامیہ، الوسائل الاعلامیہ کہتے ہیں میڈیائی ذرائع کے ذریعے، متعدد لغات میں، امت شعب جمع شعب قوم، امت جمع اس کا مطلب ہوتا ہے امت قوم، انحاء العالم دنیا کے گوشے میں۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں متمدن ممالک کو اور دنیا کے عالمی صحت کو کہ وہ کیا کر رہے، بہت کوشش کر رہے ہیں علی اشاعت اہمیت النظافہ، صفائی کی اہمیت کو پھیلانے پر، ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں مختلف میڈیائی وسائل کے ذریعے، دنیا کی متعدد زبانوں میں، قوموں کے درمیان اور امتوں کے درمیان، دنیا کے گوشے میں قوموں اور امتوں کے درمیان متعدد زبان میں مختلف میڈیائی ذرائع کے ذریعے صفائی کی اہمیت کی اشاعت پر، پھیلانے پر بہت کوشش کر رہے ہیں، کون؟ یہی متمدد دنیا کی متعدد عالمی تنظیمیں۔ اب دیکھیں، ان هناك كثيرا من الامراض المنتشرة في هذا الزمن ما اكتشف علم الطب الحديث علاجها ودواءها۔ دیکھیں، ان هناك كثيرا من الامراض المنتشرة في هذا الزمن، اس زمانے میں بہت ساری پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں،
مکتشف علم الطب الحدیث، ماڈرن طب کے علم نے، یعنی ماڈرن کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیکل نالج، میڈیکل دنیا نے اس کے علاج اور اس کے دوا کو ابھی تک انکشاف نہیں کیا، ڈسکور نہیں کیا. بل يتحیر امامها بدہشت مع تقدم التکنولوجیا، بلکہ اس کے سامنے پریشان رہتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے باوجود. ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو ترقی اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کے باوجود اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں آج کی دنیا. وأسبابها الرئيسية الميكروبات التي تنشأ من تلوث الطرق والبيئة حيث يقول الأطباء المعاصرون. دیکھیں اس کا بنیادی وجہ الاسباب الرئیسیہ میں اس کا بنیادی وجہ کی بنیادی وجوہات مائکروبس کہتے ہیں وہ چھوٹے موٹے کیڑے ایک دم جو نظر نہیں آتے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے، مطلب کیا بولتے ہیں مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے، اس کو جرم بھی بولتے ہیں، اور عام طور پر اس کو بولتے ہیں جرثومتن. کیا بولتے ہیں؟ جرثومتن جمع جراثیم. ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے کیڑے جو نظر نہیں آتے ہیں. یہ کورونا وائرس بھی اسی قسم میں سے ہے، بہت ایک دم چھوٹے اور باریک ہوتے ہیں، آپ آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن مشین کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کو دیکھیں. اس کی بنیادی وجہ ہے مائکروبس التی تنشأ، جو پیدا ہوتے ہیں من تلوث الطرق، راستے کی گندگی سے. ٹھیک ہے، پولوشن سے، والبیئہ ماحول کے پولوشن سے. اچھا، حیث یقول الاطباء المعاصرون، جہاں موجودہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان الدفاع الواحد لهذه الامراض الخطیرة هو استمساک بالنظافة في البدن واللباس والبیوت والطرق والشوارع والدوام علیہا. کہہ رہے کہ اس کا واحد راستہ، ان الدفاع الواحد لهذه الامراض الخطیرة، ان سنگین بیماریوں کا واحد راستہ، واحد دفاع، واحد ڈیفینس، واحد بچاؤ کیا ہے؟ وہ اپنانا ہے نظافت، صفائی کو پکڑنا ہے، جسم میں، لباس میں، گھر میں، راستوں میں، سڑکوں میں، اور اس پر دوام برتنا ہے. یعنی اب جو ہے کیا کہتے ہیں، صفائی کو لازم پکڑیں، لباس، کھانے پینے، برتن، گھر، سڑک، ہر چیز صفائی کیا کرے، صاف رکھے اور اس پر دوام برتے. لانعدام المجال لنشأة الميكروبات الحاملات الفيروسات الامراض. کیوں؟ لانعدام المجال، تاکہ میدان نہ ہو، لنشأة الميكروبات، ان مائکروبس کی نشو و نما کا مجال یا میدان نہ ہو جو اٹھائی ہوئی ہو وائرس بیماری کو، جو وائرس بیماری کے حامل مائکروبس کے پیدا ہونے کا میدان ہی کیا ہے، نہ ہو، معدوم ہو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صفائی کا انتظام کرنا پڑے گا. النظافت وقایۃ من الامراض الساریہ، ساریہ کہتے ہیں جو وائرل، مطلب جو پھیلی ہوئی ہو، چلنے والی ہو. النظافت وقایۃ، کہتے صفائی یہ کا بچاؤ ہے جاری یا پھیلی ہوئی بیماریوں سے. ٹھیک ہے، من الامراض التي تحیر امامها رجال علم الطب الحدیث والجیل الجدید ومنظمات الصحة العالمیہ الحمایات المتنوعہ باسماء و کیفیاتها. کیا بول رہے ہیں؟ بولے کہ من الامراض، کہتے ان بیماریوں میں سے جس کے آگے حیران ہے، پریشان ہے جدید علم سائنس، علم طب کے آدمی، ماہرین، اور جدید جنریشن اور دنیا کی
صحت کی عالمی تنظیم ہے وہ ہے متنوع فیورس، جو اپنے نام اور کیفیت کے اعتبار سے متنوع فیور سے بخار ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی سے پریشان ہے دنیا. دیکھیں وہ خطورات ہر اس کی نزاکت سے، تو اس میں سے کیا ہے، من الحمى الزنکی، وہ ڈینگو فیور ہے، ٹھیک ہے. والحمى الجیگن، کیا ہے، کنیا، ایک چنگونیا، یہ چنگونیا فیور. والحمى الطماطم، ٹومیٹو فیور. والالتهاب اليابانی، جاپانیز فیور. والحمى الخنازیر والملیریا، اور خنزیر اور ملیریا کے بخار، اور وغیرہ ہر اس کے علاوہ. ينشر الحمى الزنكي البعوض الأنثى من جنس الإيدز الإيجيبتي، ٹھیک ہے. کیا بول رہے ہیں، ینشر منع پھیلانا، ٹھیک ہے. تو زن کی منع یہی ڈینگو فیور پھیلاتا ہے البعوض الانثى، لیڈیز مکھی، من جنس الایڈز اجتبی، یہ ایڈیز اجتبی ایک مکھی ہے، اسی کا جو یہ ہے ایک لیڈیز، یہ کیونکہ فیمیل مچھر ہے، وہی اس کو ڈینگو فیور کو پھیلاتی ہیں. يتسبب للحمى الزنكي فيروس فلوري يتولد من البعوض الإيجابي، کہتے سبب بنتا ہے یہ ڈینگو فیور کا وہ فلوری وائرس جو پیدا ہوتا ہے، یہی من البعوض الإيجابي، اس نام کے مکھی سے. ایکچوئل میں یہ اس کا ایک مچھر ہے، اسی کا فیمیل مچھر ہے، وہی ڈینگو پھیلاتی ہیں. اکتشف الحمى الزنكي فی الارض سنہ اتنا فی آسیا و افریقہ و امریکہ. کہہ رہے ہیں کہ اکتشف نے ڈسکور کیا گیا، پتہ لگایا گیا. وائرل فیور، ڈینگو فیور کا کھوج کیا گیا زمین میں سن 1788 سے 1789 کے درمیان، ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر اور امریکہ میں. والآن قد انتشر الى معظم الاقطار العالمیہ، اور ابھی پھیل گئی دنیا کے اکثر ملکوں میں. قطر کا اقطار مطلب ریجن، حصہ، ٹھیک ہے، دنیا کے اکثر حصوں میں، اکثر ممالک میں پھیل گئی. قررت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الذين يصابون بالحمى الزنكي 50 مليونا سنويا. قررت میں طے کیا، بتایا، منظمۃ الصحة العالمیہ WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، ایک عالمی ادارہ ہے، صحت کا عالمی ادارہ ہے، جو دنیا میں مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں اس پر یہ نگرانی کرتی ہے، اس سے لڑنے کے لیے تدبیر بچاتی ہے، دنیا کو اس سے آگاہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے صحت کا، WHO. تو قررت منظمۃ الصحة العالمیہ، عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ ان لوگوں کی تعداد، جو لوگ کیا کہتے ہیں لاحق ہوتے ہیں یا دوچار ہوتے ہیں اس سے ڈینگو فیور سے، 50 ملین ہے سالانہ، یعنی ہر سال سالانہ 50 ملین لوگ ڈینگو فیور سے متاثر ہوتے ہیں. مکتشف علم الطب الحدیث الى الآن الدواء للحمى الزنكي. مکتشف نے ڈسکور نہیں کیا، نہیں کھوج کر پایا، جدید علم طب نے نہیں کھوج پایا ابھی تک الدواء للحمى الزنكي، ڈینگو فیور کی دوا، اس کی کھوج ابھی تک نہیں کر پایا. الا اتلاف البعوض الذي يحمل فيروس هذا المرض الخطير، مگر ایک ختم کیا جائے
اس مکھی کو جو اس خطرناک بیماری کو لی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے. مطلب ابھی تک اس دوا کا کھوج نہیں کر پایا جس سے ڈینگو فیور ٹھیک ہوگا. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس مچھر کو ہی مار دیا جائے، اس مچھر ہی کو ختم کر دیا جائے، تبھی اس سے بچنا ممکن ہے. قد عدت مؤسسة الصحة الہندیہ علاجا واحدا للحمى الزنکی. کہتے ہیں ہندوستانی صحت کی تنظیم نے گنایا ایک تنہا علاج ڈینگو فیور کا. ڈینگو فیور کا تنہا علاج گنایا، بتایا. کیا بتایا؟ دیکھیے آگے بتا رہا. يعيش البعوض الإيجيبتي ما بين 8 أيام وإلى 32 يوما. کہتا ہے جو ایجپتی جو مکھی ہیں جو یہ پھیلاتے ہیں ڈینگو بخار کو، یہ مچھر جو ہے 8 سے 32 دن زندہ رہتی ہے. کتنا؟ 8 سے 32 دن. ويبيض ويبيض في الماء النظيف المقدر في الكيس البلاستيكي وبقايا الأغلاف البلاستيكية والأواني المنكسرة المتروكة والحياز الصغيرة في حوالي الديار وفي الطرق والشوارع تتولد منها البعوضات. دیکھیں بولا کہ وہ انڈے دیتی ہیں صاف ستھرے اور مقدر پانی میں، فلکیسل پلاسٹکی تھیلے میں، پلاسٹکٹ تھیلے میں، مقدر مطلب جو گدلا ہو. گدلا مطلب کوئی صاف پانی ہے، آپ اس میں تھوڑا سا کیا یہ دھول جم جائے، اندر سے مٹی کو ہلا دیجیے تو کیا آئے گا؟ تھوڑا سا مائل ٹائپ نظر آئے گا، اسی کو مقدر بولتے ہیں. تو مقدر صاف ستھرا پانی کے اندر یہ انڈا دیتی ہیں. فلکیسل پلاسٹکی کی بوتل میں، تھیلے میں، اور بقائل اغلاف الپلاسٹکیہ اور پلاسٹک کے غلاف کے بچے کھچے چیزوں میں، والاوانی المنکسرہ المتروکہ اور متروک یا چھوڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی برتنوں میں، والحیاض الصغیرہ فی حوالي الدیار اور گھروں کے آس پاس چھوٹے حوض میں، تالاب میں، وفی طرق والشوارع راستوں اور سڑکوں میں، وتتولد منها البعوضات اور اس سے مکھیاں مچھر کیا ہے پیدا ہوتی، اس سے مچھر پیدا ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ گدلا پانی میں انڈا دیتی ہے، خاص طور سے پلاسٹک کے اندر، اور جو ٹوٹے پھوٹے جو برتن ہوتے ہیں وہاں دیتی ہے، چھوٹے موٹے جو ڈرینس ہے اور نالیاں ہیں اس کے اندر ہے، اور یہ کرتی ہیں انڈا دیتی ہیں. راستے میں بھی دیتی ہے، اس سے مچھر پیدا ہوتی ہیں. اما طریق الواحد لمن تبعیض البعوضات، جہاں تک ایک واحد راستے کی بات ہے مکھوں کو انڈا دینے سے، تولد ہے اور اس کے پیدا ہونے سے، فهو انعدام المواضع المذکورہ. ٹھیک ہے، تو مذکورہ جگہوں کا انعدام ہے. ٹھیک ہے، یعنی مذکورہ جگہ کا انعدام مطلب نہ پایا جانا ہے. یعنی آپ جو ہے ایسی جگہ پہ وہ انڈے دیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے، واحد طریقہ، واحد راستہ کہ اب وہ جگہ رکھو ہی نہیں. اس جگہ کو کیا کرو؟ اس جگہ کو آپ بند کر کے رکھو. یعنی اس جگہ کو اب کیا کرو، وہ ماحول نہیں دو، پلاسٹک مت پھیلو، گندگی رہنے مت دو، یہ کہنے کا مطلب ہے. اب دیکھیں وہ القاء المسحوق القاصر اور بلیچنگ پاؤڈر کو ڈالا جائے فی البیار کنوؤں میں، والحیاض المشوہ اور پانی کی ٹینکیوں میں کیا کریں؟ بلیچنگ پاؤڈر ڈالا جائے تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو سکے، اس کے لیے مناسب جگہ. والذی یتخذ من المعلومات السابقة المنشورة في الكتب المنشورات حکومی کیا ہے حکومیتین
والذی یتحذ من المعلومات السابقہ، اور جو سابق معلومات سے جو واضح ہوتی ہے، جو کہ پھیلی ہوئی ہے کس میں کتابوں میں، المشہور الحکومتین، حکومتوں کے یعنی سرکاری کتب سے اور یہی کیا پبلیکیشنس میں، ان معظم هذه الامراض من الحمى الزنکی، والحمى الجنگنی، والحمى الطماطمی، والالتهاب اليابانی، والملیریا وغیرہ، بعضها لا علاج لها يسبب انتشارها عدم النظافہ. ٹھیک ہے، وہ کیا بولا ہے؟ وہ بولا ہے کہ جو ان معظم هذه الامراض من الحمى الزنکی، تو ڈینگو فیور کا جو یہ زیادہ تر بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے، یہی اس کا سب کا نام ہے یہ، وغیرہ ہیں اس کے علاوہ، بعض لا علاج لها، جس کا کوئی بعض کا علاج ہی نہیں ہے، یسبب انتشارہ، اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے کون؟ عدم النظافہ، عدم صفائی، عدم صفائی ہی اس کا سبب بنتی ہے. حتی اجمعوا علی ان الحل الوحید لها والوقایۃ الفرید منها الاعتناء بالنظافہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اجماع کیا، متفق ہوئے، ایگری کیے اس بات پر کہ اس کا واحد حل، ٹھیک ہے، سنگل سولوشن، اور اس سے بچنے کا منفرد بچاؤ، الاعتناء بالنظافہ، وہ صفائی کا اہتمام کرنا ہے، صفائی کا دھیان دینا ہے، التي نزلت بتشریعها، جس کی تشریح کے لیے نازل ہوا سورہ ثانیہ، دوسرا سورہ قرآن کریم کا، جیسے کہ حدیث شریف نے بیان، جیسے کہ بیان کیا اسے حدیث شریف نے شطر الایمان کے ذریعے سے، طہور شطر الایمان. اب دیکھیں النظافۃ فی القرآن، قرآن میں صفائی، اہتم القرآن الکریم والحدیث الشریف بالنظافہ اہتمام بالغا. انہوں نے لکھا نا کہ ہم جو یہ بات کریں گے یہ موجودہ لیٹسٹ تحقیقات سے اور قرآن اور حدیث سے بھی. دیکھیں قرآن کریم اور حدیث شریف نے صفائی پر بہت زیادہ دھیان دیا. لا مثیل لہ فی تاریخ الکتب والادیان والاقوام، جس کی کوئی مثال نہیں تاریخ کی کتابوں میں، مذاہب کی کتابوں میں، اقوام کی کتابوں میں. فقد نازلت السورۃ الاولی القرآنیہ برعایۃ العلم والمعرفہ، تو پہلا سورہ نازل ہوا، قرآن کا پہلا سورہ نازل ہوا علم کے اور معرفت کے جھنڈے کے ساتھ، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جاء السورہ الثانیہ برسالۃ الطہارۃ والنظافہ، دوسرا سورہ آیا طہارت اور نظافت کے پیغام کے ساتھ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو صاف کرو. اللہ وطن علی ذالک، اس کے علاوہ کفا برہانا و دلیلا علی اہمیت النظافہ من وجہت نظر القرآن المجید، قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے صفائی کی اہمیت پر دلیل اور برہان ہونے کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور اس کو صفائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ المسجد لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو صفائی پر دلالت کرتی ہیں. المنزلۃ العظیمہ التي اعطاها اللہ عز وجل للذین یلازمون الطہارۃ والنظافہ، وہ منزل العظیمہ، وہ عظیم نازل شدہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان لوگوں کے لیے جو التزام کرتے ہیں صفائی و طہارت کا. یا محبت اللہ جل جلالہ و مودۃ المبارک، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی اس کو محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مبارک دوستی ملے گی. ما اسعد هذه المنزلہ، کیا ہی بابرکت اور یہ ہے اچھا ہے یہ مرتبہ. وما اعظمہ عند المومن، کتنا عظیم ہے مومن کے نزدیک. ایت منزلۃ اکبر من هذه الدرجۃ الالہیہ، اس الہی مرتبہ سے کون سا زیادہ منزل بڑی ہو سکتی ہے. التي ينالها انسان المسلم فی الدنیا والآخرہ، جس
مسلم انسان حاصل کرے گا دنیا اور آخرت میں، مطلب یہی سب سے بڑا رتبہ ہے اللہ کی محبت۔ وهي أقصى غاية يرغب الإنسان المسلم ويرجوها منزلة درجة، اور وہ سب سے انتہا اور بڑی آرزو ہے، مقصد ہے جس کی رغبت کرتا ہے مسلمان اور اس کی امید کرتا ہے منزل اور درجہ کے اعتبار سے، یعنی وہ منزل بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ملے۔